السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت محمد طیب فیصل آباد کی وساطت سے تمام خطباء کرام جو ان کے اس ادارے سے منسلک ہیں اور اپنے اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں، ان سب کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کام کی اہمیت کے پیش نظر، چونکہ اصل چیز یہی ہے کہ آدمی صحیح طریقے سے اپنے پیغام کو پہنچائے، تو سب سے پہلے میں اپنے نوجوان خطباء سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے قابل حجت وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو آپ قرآن پاک پہ نظر ڈالیں تو قرآن پاک ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ یہی سبق پڑھاتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور اس کے بعد اندازہ فرمائیں کہ اللہ پاک پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، اور بھیج کس کے پاس رہے ہیں؟ فرعون کے پاس، جو مدعی ربوبیت تھا۔ لیکن اس کے لیے بھی اللہ پاک نے پیغمبروں کو فرمایا کہ آپ فقولا لہ قولا لینا، نرم لہجے سے، نرم انداز سے بات کرنا۔ شاید یہ نرم بات اس کے دل، حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کفر کی موت مرے گا، لیکن پھر بھی انداز تذکیر جو ہے وہ یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ کیا جائے۔ اور دوسری ہماری حجت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کے لیے بھیجا تو ان کو بھی یہی سمجھایا کہ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، آسان باتیں دین کی بتلانا تاکہ لوگ پہلے پہلے بھاگ نہ جائیں، اور ایسی باتیں ان کو بتلانا جس میں ان کے لیے بشارت ہو، تاکہ جب بشارت پہنچ جائے گی تو پھر تنذیر کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آدمی کے خطاب کا جو انداز ہے وہی اثر کرتا ہے۔ ایک بادشاہ کی خدمت میں ایک وفد پیش ہوا، اس وفد میں ایک 7 سال یا 8 سال کا بچہ بھی تھا۔ تو بادشاہ کے حاجب نے پوچھا ان وفد والوں سے کہ من المتکلم منکم، تم میں سے کون بات کرے گا؟ کیونکہ سب تو بات نہیں کرو گے اور نہ بادشاہ سنے گا، بادشاہ تب سنے گا جب تم میں سے متکلم ایک ہوگا۔ تو وہ لڑکا جو تھا وہ جلدی سے آگے آ گیا، کہنے لگا انا المتکلم، میں بات کروں گا۔ تو اس حاجب نے اس بچے کو پکڑا اور ہٹایا کہ یہ کیا کر رہے ہو تمہارے بڑے بڑے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں اور تم 7 سال کے بچے ہو، تم بادشاہ سے بات کرو گے؟ اس نے کہا السلطان لیس اکبر من سلیمان وانا لست اصغر من ہدہد، تمہارا بادشاہ حضرت سلیمان سے بڑا بادشاہ نہیں ہے اور میں ہدہد پرندے سے بھی چھوٹا نہیں ہوں۔ اگر وہ حضرت سلیمان کو خطاب کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ تو اس کی خطابت سے بات اتنی بادشاہ کو لگی دل میں، اس نے کہا بھئی ان کے تمام مطالبات بغیر سنے ہوئے بھی مجھے منظور ہیں۔ جن کے قوم میں، جن کے قبیلے میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہوں، ان کی خدمت کرنا جو ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے یہ انداز خطابت تھا کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک عورت کا خامند بھی پکڑا گیا، اس کا بھائی بھی، اس کا بیٹا بھی، یہ تینوں پکڑے گئے، اور وہ بیچاری روتی ہوئی فریاد لے کے حجاج کے پاس آئی۔ حجاج تو آپ جانتے ہیں کہ ظالم هذه الامہ، وہ اس امت کا بڑا مشہور آدمی تھا ظلم کرنے میں۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ رو رہی ہے، پوچھا کیا بات ہے، اور نے کہا بادشاہ سلامت آپ وہیں رہیں، آپ نے میرے تینوں آدمی پکڑ لیے، بھائی کو بھی پکڑ لیا، میرے بیٹے کو بھی پکڑ لیا، میرے شوہر کو بھی پکڑ لیا، تو اب میں کس کے سہارے زندہ رہوں؟ حجاج بھی موڈ میں آ گیا، تو کہنے لگا اچھا ایسا کرو کہ تینوں کو تو میں نہیں چھوڑتا، ان 3 میں سے کسی ایک کو چن لو تم۔ اس نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے پھر میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ تو حجاج حیران ہو کے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، نہ بیٹے کے لیے سفارش مانگی ہے اور نہ خاوند کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا حجاج الزوج موجود، خاوند تو دوسرا بھی مل سکتا ہے، میں جب شادی کروں گی، ابھی میں نوجوان ہوں، والولد مولود، اور لڑکا بھی میں پیدا کر سکتی ہوں، لیکن والاخ مفقود، بھائی جو ہے وہ تو اب مجھے نہیں مل سکتا نا، وہ تو میری ماں باپ سے پیدا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے وہ چیز مانگی ہے جو پیدا نہیں ہو سکتی۔
تو میں تمام اپنے عزیزان کرام خطبائے عظام کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے انداز میں نرمی پیدا کریں، اپنے انداز میں موعظت حکمت سے کام لیں، اور موجودہ دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ جتنے جدید فتن اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان فتنوں کے مقابلے کے لیے ہم اپنے گروپس مختص کر دیں بھی یہ 4 آدمی قادیانیت کے خلاف کام کریں گے، یہ 4 آدمی رافضیت کے خلاف کام کریں گے، یہ 4 آدمی آغا خانیت کے خلاف کام کریں گے، یہ 4 آدمی جو ہے منکرین حدیث کے خلاف کام کریں گے، اور یہ 4 آدمی جو ہے متجددین اور آج کل جو دین میں نئی تعویلات لا رہے ہیں ان کے خلاف کام کریں گے، تو انشاءاللہ کام میں برکت بھی ہوگی، آسانی بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی۔ اور میں سرزمین حرم سے بیٹھ کے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔